بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے استخارہ کروانا ہے، آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، آپ کے استخارہ کی فیس کتنی ہے؟ تو بھائی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ استخارہ خود کرنا سنت ہے، کسی سے استخارہ کروانا سنت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بجا، استخارہ بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت اہتمام سے استخارہ کا طریقہ سکھلاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1162، فرماتے ہیں کان یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی اہتمام سے سکھاتے، استخارے کی دعا سکھاتے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ سکھلاتے تھے، ان کے لیے استخارہ کرتے نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی خود استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنا بڑا آسان ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے، ظاہر ہے کہ اس وقت پڑھنی چاہیے جب نفل پڑھنا جائز ہو، دن رات کی کوئی پابندی نہیں کہ کسی بھی وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو 2 رکعت نماز کے بعد آدمی دعا پڑھ لے، عربی میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اردو میں بھی مانگی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، تو جو کام ہو تو اس کام کی دل میں نیت کر لینی چاہیے، یہ والا کام خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے اچھائی پر قدرت مانگتا ہوں، اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہیں۔ اے اللہ، اگر اس معاملے میں میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، حال اور مستقبل کے اعتبار سے خیر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ معاملہ، یہ کام میرے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مستقبل اور حال کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، میرے لیے مفید نہیں، اے اللہ اس کام سے مجھے دور رکھ اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو وہ میرے مقدر کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ دعا ہے، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگ لے کہ اے اللہ اس معاملے میں خیر ہے تو میرے لیے آسانی فرما دے، اور اگر اس میں شر ہے تو اس معاملے کو مجھ سے دور فرما دے۔ اور اگر وقت زیادہ نہ ہو تو احادیث میں مختصر الفاظ بھی آئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم اغفر لی واختر لی، کہ آدمی یہی صرف مختصر دعا مانگ لے، یا اللہم اہدنی وسددنی، اور اللہم الہمنی فی رشدی، اس طرح 3 مختلف یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں، تو یہ دعا کر لینی چاہیے۔ استخارہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد استخارے کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں جی خواب میں سبز رنگ دیکھا، نیلا رنگ دیکھا، پیلا دیکھا۔ بھائی خوب ذہن نشین کر لیں، قرآن و سنت میں استخارے کے ساتھ کوئی خواب جڑا ہوا نہیں ہے۔ استخارے کے لیے نہ خواب دیکھنا ضروری ہے، نہ کوئی خاص قسم کا کلر دیکھنا ضروری ہے۔ بس اتنا ہے کہ آدمی کے لیے اگر کام کے اسباب مہیا ہو رہے ہیں، کام آسان ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے من جانب اللہ ہے، دل مطمئن ہو رہا ہے تو اس کو اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے۔ اگر اس پہ دل مطمئن نہیں ہو رہا تو بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ اور استخارہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ اگر 1 دن میں دل مطمئن ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ 3 دن ہے، 7 دن ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہو تو بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ جب آدمی کا کسی ایک جانب، یعنی اس کام کو کرنے پہ دل مطمئن ہو جائے یا چھوڑنے پر دل مطمئن ہو جائے، جب کسی پر دل مطمئن ہو جائے تو پھر اس وقت سمجھنا چاہیے کہ استخارہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ استخارے کا طریقہ ہے، اور یہ اس کا یعنی معلوم کرنے کا انداز ہے۔ باقی کلر اور پرندے اور خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا،
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ استخارہ ہے، اور استخارے کے ساتھ ایک دوسری مسنون چیز استشارہ بھی ہے کہ مشورہ بھی کرنا چاہیے، صرف استخارے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا ہے، اور استشارہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں سے مشورہ لینا۔ تو جو اصحاب بصیرت